وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الکہف کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ بہت مشابہت رکھتی ہے سورہ بنی اسرائیل سے۔ سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہوا تھا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، اللہ کی بڑائی پر اس کا اختتام ہوا۔ اور سورۃ الکہف کا آغاز ہوا الحمدللہ، تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ باہمی ربط ہے ان دونوں صورتوں میں۔ مزید نوٹ فرمائیے، سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں پر جانے کا ذکر ہے۔ سورہ الکہف کے آغاز میں قرآن کے نزول کا ذکر ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف نازل ہوا۔ دونوں صورتوں میں درمیان میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حوالے سے ذکر آیا تھا، یہاں اصحاب کہف کا ذکر آئے گا، ان کی ہجرت کا ذکر ہے۔ اسی طرح مزید نوٹ فرمائیے کہ دونوں صورتوں کے اختتام پر لفظ قل کے ساتھ دو آیات آئی ہیں، اور بڑی جامع آیات ہیں یہ توحید کے موضوع پر۔ تو یہ مشابہت ہے ان صورتوں میں۔ مزید نوٹ فرمائیے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی 12 رکوع ہیں، سورۃ الکہف میں بھی 12 رکوع ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں 111 آیات تھیں، سورۃ الکہف میں 110 آیات ہیں، تو بالکل برابر ہے یہ صورتیں ایک دوسرے سے۔ گویا کہ پورے قرآن حکیم کے بالکل درمیان میں یہ بڑا حسین جوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ان صورتوں کی روشنی میں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ذکر آیا تھا بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ ان کو معزول کر دیا گیا تھا منصب امامت، اور واقع معراج گویا کہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب اس منصب امامت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فائز کر دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل معزول کیے گئے تھے دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر انہوں نے دین کے تقاضوں کو فراموش کر دیا تھا۔ یہ وہ موضوع ہے جو بڑی جامعیت کے ساتھ سورۃ الکہف میں آیا ہے، دنیا کی حقیقت بیان کر دی گئی ہے۔ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ نہیں، بلکہ یہ دھوکہ اور فریب ہے، اس کو اللہ نے سورۃ الکہف میں واضح فرمایا ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ یہ سورہ مبارکہ اتنی اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمعے کے دن اس کی تلاوت کی تلقین فرمائی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی یا آخری 10 آیات یاد کر لے، اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے، تو اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ تو دجال اور اس کے دجل یعنی فریب سے اس صورت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کرے جمعے کے دن، تو یہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور یعنی روشنی بن جائے گی۔ یہ اس کے فضائل ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کو پابندی سے پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اب نوٹ فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کی ہمیں تلقین عطا فرمائی۔ دجال احادیث میں اس کی تفصیل ہے، یہ شخصیت کا نام بھی ہے جو بالآخر کفر کا ایک بہت بڑا لیڈر بن کر سامنے آئے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی سائڈ سے، حق کی جانب سے اس کا مقابلہ کریں گے، اس کو قتل کریں گے۔ دجال ایک شخصیت کا نام بھی ہے، اور دجال ایک تہذیب کا نام بھی ہے، ایک فتنے کا نام بھی ہے، اس لیے کہ دجل کے معنی ہے فریب اور دھوکے، اور یہ فریب دراصل یہ ہے کہ اس دنیا کی چمک دمک کوئی انسان سب کچھ سمجھ لے اور اس میں مبتلا ہو کر دین کو فراموش کر دے اور آخرت کو فراموش کر دے۔
چنانچہ یہ سورہ مبارکہ اس دجل کا پردہ چاک کرتی ہے اور اس دھوکے سے ہمیں بچاتی ہے، اور اس میں 4 واقعات تو اللہ نے ایسے بیان فرمائے ہیں کہ جو اس دجل اور فریب کا بھرپور طور پر رد کر دیتے ہیں اور مادہ پرستی کے فتنے کا رد کر دیتے ہیں۔ آج کا دور بلا شبہ انسان ٹیکنالوجی کی انتہا پر ہے، دنیا کی یہ زینت اور آرائش، چمک اور دمک اپنی انتہا پر پہنچی ہوئی ہے، اور عظیم اکثریت اس کے فریب میں ایسی دوچار ہو چکی ہے کہ اس دنیا کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے، جو پردے میں چھپی ہوئی ہے، اس کو انسان نے فراموش کر دیا ہے۔ اس دجل کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس مادہ پرستی کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس فریب کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی یہ سورہ مبارکہ ہمیں عطا کی گئی۔ مزید نوٹ کیجئے، اس سورہ مبارکہ میں ہم پڑھیں گے عیسائیوں ہی کے عقیدے تھے جن بھونڈے عقیدوں کی وجہ سے بھی آج انسان اس مادہ پرستی کا شکار ہوا ہے۔ نوٹ فرمائیے، جب یورپ تاریخ تھا، مسلمانوں نے ان کو روشنی عطا کی۔ غرناطہ کی یونیورسٹی میں، اسپین کے دیگر اداروں میں مسلمانوں کے ہاں تعلیم حاصل کرتے تھے یورپ کے نوجوان، اور ان نوجوانوں کو یہ بات منتقل ہوئی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں، کہ تمہارا کوئی بھی عقیدہ ہو، تمہارا کوئی بھی عمل ہو، اس کے لیے تمہارے پاس علمی بنیاد ہونی چاہیے۔ یہ روشنی مسلمانوں نے دی تھی ان کو کہ غور و فکر کرو۔ اس کے بعد یقیناً ہم مسلمان سو گئے، ہمیں ماننا چاہیے، ہم تحقیق میں نہیں لگے، ہم جستجو میں نہیں رہے، ہم بے عملی کا شکار ہو گئے، زوال کا شکار ہو گئے۔ وہ جاگ گئے، انہوں نے تحقیق کی، جستجو کی، اور اس کائنات کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی، طرح طرح کی ایجادات انہوں نے کی، اور صنعتی انقلاب بھی پھر آ گیا یورپ میں۔ لیکن یہی وہ نوجوان تھا جس نے اب غور و فکر کرنا شروع کیا، انالائز کرنا شروع کیا چیزوں کو۔ جہاں اس نے کائنات پر غور و فکر شروع کیا، وہاں اس نے اپنے مذہب کو بھی انالائز کرنے کی کوشش کی، اور یہ اپنے پادریوں سے سوال کرتے تھے، تم کہتے ہو تثلیث کا مسئلہ، ٹرینٹی کا عقیدہ اختیار کریں ہم، گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن، گاڈ دی ہولی گھوسٹ، خدا، جبرائیل اور عیسیٰ بیٹا، یہ مل کے خدا بن رہے ہیں تینوں کے تینوں، اور ہر ایک اپنی جگہ خدا ہے۔ اس کی بیسس کیا ہے تمہارے پاس؟ ہاؤ از اٹ پاسبل لاجیکلی کہ 3 مل کر ایک اور ایک اپنی جگہ الگ الگ ہو جائے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اسی طرح اس نوجوان نے سوال کیا، یہ کفارے کا عقیدہ کہ معاذ اللہ اللہ نے کروسیفائڈ کر دیا اپنے بیٹے کو، معاذ اللہ، اور تمام انسانوں کے گناہ معاف ہو گئے، معاذ اللہ، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ گناہ ایک شخص کرے اور کفارہ کوئی اور ادا کرے، اور تمام انسانوں کا کفارہ ادا کر دیا عیسیٰ نے سولی پر چڑھ کے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ وہ بھونڈے عقیدے تھے that were not logical، عقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے سوالات کیے، ان کے پادریوں نے جواب نہیں دیا، اور ان کے علم حاصل کرنے پر پابندی لگائی۔ یہ دہری ہو گئے، یہ عقیدوں کو نہیں مانتے ہمارے، کیونکہ وہ مذہب غلط تھا۔ عیسائی جو اس وقت پریویل کر رہی ہے یا اس وقت پریویل کر رہی تھی، وہ بیسکلی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تو نہیں، وہ تو سینٹ پال کی تعلیمات تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے 300 برس کے بعد جا کر شامل کی گئی۔ تو ان نوجوانوں نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ یہاں پھر کلیسا میں، چرچ میں اور عوام میں یا پڑھے لکھے طبقے میں خلیج پیدا ہو گئی۔ پادریوں نے کہا کہ یہ تو مذہب سے دور ہو گئے ہیں، اور کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیے۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں عقائد کے لیے، یہ جواب ہی نہیں دیتے۔ انہوں نے مذہب کا ہی انکار کر دیا، مذہب میں کچھ نہیں رکھا۔ اور پھر 3 چیزوں کے مقابلے میں 3 چیزوں پر توجہ ہو گئی انسانیت کی، عظیم اکثریت کی۔ کائنات کا ایکسپلور ہم نے کیا، ہم دیکھ رہے ہیں، گیلیکسیز ہیں، سولر سسٹمز ہیں، کائنات موجود ہے، ویریفائبل ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کو ہم نے نہیں دیکھا، ہی از ناٹ ویریفائبل سائنٹیفکلی اسپیکنگ۔ تو یا تو انکار کر دیا خدا کا، یا کہا کہ یہ بحث سے باہر ہے، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہیں مانو، وی کین ناٹ ویریفائی۔ دوسری بات، انہوں نے کہا دنیا ہے، نظر آتی ہے، آسائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، فوائد ہیں، فیسلٹیز ہیں، سہولتیں ہیں، سب کچھ ہے، نظر آ رہا ہے، وی کین ویریفائی دس، وی بلیو ان اٹ۔ لیکن آخرت ہمیں تو نہیں پتا، کیونکہ ان کا مذہب جو تھا وہ بھونڈا عقیدہ رکھتا تھا، اس لیے اس کے پاس جوابات ہی نہیں تھے۔ آخرت کسی نے نہیں دیکھی، مرنے کے بعد کوئی زندہ ہوا، جنت کسی نے دیکھی، جہنم کسی نے دیکھی، دیز آر ناٹ ویریفائبل، ڈینائی کر دیا، اس کا انکار کر دیا۔
یا بحث سے باہر۔ تیسری چیز، جسم ہے ہمارے پاس، یہ آسائشیں چاہتا ہے، بیمار بھی ہو جاتے ہیں ہم تو تکلیف محسوس ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، سکون چاہیے، وی کین ویریفائی اٹ، وی بلیو ان اٹ، ہم مانتے ہیں اس سے۔ لیکن روح وی کین ناٹ ویریفائی اٹ سائنٹیفکلی اسپیکنگ، ہم نے کبھی دیکھی نہیں۔ مذہب کو تو ماننا ہی چھوڑ دیا انہوں نے، روح کا انکار کر دیا، کوئی روح نہیں، کوئی تقاضے اس کے نہیں، یہ چیز بحث سے باہر ہو گئی۔ تو اللہ کے مقابلے میں کائنات کی طرف توجہ ہو گئی، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی طرف توجہ ہو گئی، روح کے مقابلے میں جسم کی طرف توجہ ہو گئی۔ یہ ہے مادہ پرستی کی انتہا جو اس دور میں ہمارے سامنے آئی۔ ترقی بے شمار ہوئی ہے مغرب میں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ جو بھونڈے عقیدے تھے عیسائیت کے، اس کی وجہ سے یہ ترقی ون سائیڈڈ ہو گئی، دنیا میں خوب سے خوب تر کی تلاش ہوئی، آخرت کو فراموش کر دیا۔ کائنات کی ایکسپلوریشن ہے، اللہ کو بھلا دیا، جسم کے تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے، روح کو فراموش کر دیا۔ اور نوٹ کیجئے، آج یہی تہذیب، گلوبل تہذیب ہے، ہمیں ماننا چاہیے، یہی دنیا پر حکومت کر رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں اس تہذیب کے فلسفے، اس کی ٹیکنالوجی، اس کی یہ ترقی دنیا بھر میں گئی ہے، وہاں یہ فلسفہ بھی دنیا بھر میں چلا گیا کہ اللہ کے مقابلے میں کائنات کی طرف توجہ رکھو، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی طرف توجہ رکھو، روح کے مقابلے میں جسم کی طرف توجہ رکھو۔ تو یہ ہے بیسیکلی وہ شے جس کو احادیث میں دجال کی ایک آنکھ بھی کہا گیا ہے۔ زندگی کا ایک رخ تو سامنے ہے، دنیا ہی دنیا، لیکن اصل حقیقت، اصل زندگی وہ انسان نے فراموش کر دی ہے۔ یہ ہے مادہ پرستی، یہ ہے مٹیریلزم، یہ ہے اس دور کا شرک اور سب سے بڑا فتنہ جس کو اس سورہ مبارکہ میں بار بار ڈسکس کیا گیا ہے۔ 4 واقعات ہمیں عطا کیے گئے ہیں، اور اتنی خوبصورت صورت ہے، اتنی خوبصورت صورت ہے کہ ہر آیت میں دکھائی دیتا ہے کہ اس فتنے کا اللہ نے رد کیا ہے۔ واقعتاً ایمان ہو، اللہ ہمیں عطا فرمائے، تو اللہ پھر اس صورت کے ذریعے سے بندے کو بچاتا ہے اس مادہ پرستی کے فتنے سے۔ تبھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے کے دن اس کی تلاوت کی تلقین فرمائی۔ اللہ ہمیں سمجھتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا الحمدللہ، تمام شکر، تمام تعریف، تمام ثنا، تمام مدح اللہ کے لیے ہے۔ اس ایک چھوٹے سے کلمے میں پوری مادہ پرستی کا رد ہے۔ دنیا پرست آدمی سمجھتا ہے میں نے یہ چیز کمائی، میری کوالیفیکیشن ہے، میں نے محنت کی تھی تو کاروبار اس میں نفع ہو گیا۔ دنیا پرست آدمی یہ سمجھتا ہے، یہ مادہ پرستی ہے۔ اللہ کو ماننے والا الحمدللہ کہتا ہے، تمام شکر اللہ کے لیے ہے، میری کوئی طاقت نہیں، طاقت اللہ کے لیے ہے، میرا کوئی کمال نہیں، کمال اللہ کے لیے ہے، میرا کوئی اختیار نہیں، اختیار اللہ کا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے، یہ ہماری اسلامی تہذیب ہے۔ پانی پی لیا، اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارا کمال نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ کھانا کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی عطا ہے، تمہارا کمال نہیں۔ کاروبار میں فائدہ مل گیا، اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارا کمال نہیں ہے۔ کوالیفیکیشن مل گئی، اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارا کمال نہیں ہے۔ کتنا بڑا عقیدہ ایک چھوٹے سے کلمے میں آ گیا۔ یقین ہو تو انسان کبھی ظاہر پرست نہیں ہوگا، حقیقت پرست ہوگا، توکل اللہ پر ہوگا، دنیا کی محبت میں ڈوبے گا نہیں، دنیا کے اس عارضی فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ ہے خوبصورتی سورہ مبارکہ کی۔ الحمدللہ، تمام شکر، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی۔ یہ کتاب کو ماننے والے بھی دنیا پرستی میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ اہل ایمان جو اب موجود ہیں، کسی نے دیکھا اپنے رسول کو؟ کسی نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا؟ کسی نے فرشتے کو دیکھا؟ یہ سارا غیب کا مسئلہ ہے۔ یہی تو رد ہے مادہ پرستی کا، کہ مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی۔ نوٹ فرمائیے، جہاں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر ہے، لفظ عبد اللہ نے استعمال فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، واقع معراج کا ذکر، اللہ کے رسول 7 آسمان اور اس سے اوپر چلے گئے، عبد کا لفظ وہاں پر آیا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 1، عبد کا لفظ وہاں پر آیا، اور یہاں سورۃ الکہف آیت نمبر 1، عبد کا لفظ آیا ہے۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب،
جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، اس کے مضامین صاف ستھرے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، ہر اعتبار سے مکمل ہے، قیمہ بالکل ٹھیک ٹھیک ہے، یعنی سیدھا راستہ دکھانے والی ہے، حق کی طرف لے جانے والی ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ یہ اپنی جانب سے خبردار کرے ایک شدید جنگ سے۔ نوٹ فرمائیے، بأس کا لفظ قرآن میں جمع کے صیغے میں بھی آتا ہے تب اس کے معنی ہوتے ہیں تکالیف کے، لیکن جب یہ واحد کے صیغے میں آتا ہے جیسے کہ یہاں پر آیا تو اس کے معنی جنگ کے ہوتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 177 میں یہ واحد کے صیغے میں جنگ کے معنی میں آیا۔ تو قرآن کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی شدید جنگ سے خبردار کرے۔ اور نوٹ فرمائیے، احادیث کی کتابوں میں کتاب الملاحم کا چیپٹر ہے، کتاب الفتن کا چیپٹر ہے، ان میں وہ احادیث بیان ہوئی ہیں جن میں قیامت سے پہلے ہونے والی بہت بڑی جنگ کا ذکر ہے۔ طویل سلسلہ ہوگا جس کو بائبل میں آرمگڈون کہا گیا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسلام غالب ہوگا اور کفر مغلوب ہو جائے گا، یہود قتل ہوں گے، دجال قتل ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں اہل ایمان اسلام کو غالب کریں گے۔ تو قرآن کے مقاصد میں یہ بھی شامل ہے جس کی تفاصیل احادیث میں آئی ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ وہ اپنی جانب سے سخت جنگ سے خبردار کرے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور اہل ایمان کو خوشخبری دے جو اچھے اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے عمدہ اجر ہے، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ الفاظ ہی مادہ پرستی کا رد کر رہے ہیں، جنت نہیں دے گی اہل ایمان نے، لیکن ان کا ایمان ہے اس حق پر اللہ کی طرف سے جو آیا، یہ بھی مادہ پرستی کا رد ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو خبردار کرے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ یہ یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 30 میں الفاظ ہیں کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو قرآن کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا گیا کہ قرآن ایسے لوگوں کو خبردار کرے، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اس کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی ہے بات جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، ان یقولون الا کذبا، وہ کچھ نہیں کہتے مگر جھوٹ۔ اس پر اللہ کے شدید الفاظ آئے ہیں سورہ مریم آیت 88 سے لے کے آیت 94 تک۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا قرار دیا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، اڑا دیے جائیں پہاڑ، کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی کو بیٹا قرار دیا۔ یہ ہیں جو اللہ کے الفاظ سورہ مریم میں بڑے شدید آئے اس حوالے سے۔ فرمایا کہ یقولون الا کذبا، وہ کچھ نہیں کہتے مگر جھوٹ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، تو شاید اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر وہ ایمان نہ لائے اس بات پر غم کرتے ہوئے۔ یہ تسلی دی جا رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے یہ جو بھونڈے عقیدے اختیار کر رکھے ہیں ان کے اثرات بڑے شدید ہیں، اور جس بات کے لیے، جس انجام کے لیے یہ لوگ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اے نبی اس پر غم کرتے ہوئے کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ گویا یہ تسلی دی جا رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس بات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شدید خواہش رکھتے تھے کہ کسی طرح یہ حق کی طرف آ جائیں، اتنی محنت کرتے تھے کہ اللہ کو کہنا پڑا ہے نبی کہ آپ غم کے مارے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اتنی محنت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک جو کچھ زمین میں ہے اسے ہم نے اس کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ اب یہ پھر مادہ پرستی کا رد آ گیا۔ اس زمین کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو سجایا ہم نے لیکن آزمائش کے لیے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ الملک آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہاری آزمائش فرمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ تو یہ دنیا، اس کی چمک دمک میں گرفتار نہ ہو جانا، یہ امتحان کے لیے دی گئی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ الفجر آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 میں اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ کچھ کم دے کر یا کچھ لے کر بھی آزماتا ہے۔ یہ سراسر آزمائش،
اس کی چمک دمک میں کھو نہ جانا، اصل حقیقت اس پردے کے پیچھے ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ انجام بتایا جا رہا ہے اب دنیا کا، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، اور جو کچھ زمین پر ہے بے شک ہم اسے نابود کر کے صاف چٹیل میدان کر دینے والے ہیں، ختم کر دی جائے گی۔ اس کے اندر پھنس نہ جانا، یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ اس کے بعد پہلا واقعہ سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے اصحاب کہف کا واقعہ۔ نوٹ فرمائیے کہ یہود نے 3 سوالات کیے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ یہ سوالات کرتے تھے مشرکین کے ذریعے سے۔ ایک سوال تھا روح کے متعلق جس کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا، دوسرا سوال تھا اصحاب کہف کا جس کا ذکر اب آ رہا ہے، اور تیسرا سوال ذوالقرنین بادشاہ کے حوالے سے تھا جس کا ذکر اس سورت کے آخر میں انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ نوٹ فرمائیے اصحاب کہف، قرآن حکیم ان واقعات کو عبرت کے طور پر بیان کرتا ہے، اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کا یہی تعارف قرآن میں بار بار آیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 2 ھدی للمتقین، یہ ہدایت تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 185 ھدی للناس، یہ ہدایت تمام انسانیت کے لیے۔ اس کا ایک ہی تعارف ہے۔ تو قرآن ان واقعات کو برائے واقعات بیان نہیں کرتا بلکہ برائے ہدایت بیان کرتا ہے۔ اس لیے ہم غور کریں تو نظر آئے گا کہ قرآن اس کو ہسٹری کے طور پر بیان نہیں کرتا، لوگوں کے نام کیا تھے، ان کا علاقہ کیا تھا، کس ایئر میں یہ معاملہ پیش آیا، کیا کیفیت، بالکل قرآن اس کو بیان نہیں کرتا۔ یہ معاملہ تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہسٹری کے پیریڈ میں کرتے ہیں اسکولز کے اندر، ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے، رٹا لگوایا جاتا ہے کہ کون سا سن تھا، کون سا علاقہ۔ قرآن کو کوئی بحث نہیں ہے۔ ہاں یہ علمی باتیں ہیں، تاریخ میں لوگوں نے اس پر ریسرچ کی ہے، مفسرین نے محنت کی ہے، لیکن قرآن کو اس سے سروکار نہیں ہے۔ وہ واقعے کا اتنا پہلو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جس میں عبرت کا، سبق آموزی کا پہلو ہو۔ تو اس واقعے کے حوالے سے بھی مفسرین نے کئی باتیں بیان کی ہیں، جس میں ایک سے زیادہ آراء بھی ہیں، جس میں سے مجموعی بات یہ ہے کہ اب جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اصحاب کہف کا، یہ نیک لوگ تھے، توحید پر کاربند تھے۔ جس زمانے میں تو اس وقت مشرک لوگ تھے، انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس جگہ کو چھوڑا، ایک غار میں پناہ لی، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور برسوں اللہ نے انہیں سلا دیا، دوبارہ زندگی عطا فرمائی اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے کہ جو موت دے سکتا ہے وہ دوبارہ زندگی بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے ان توحید پر کاربند چند نوجوانوں کا واقعہ جو اب قرآن بیان کر رہا ہے۔ مزید نوٹ فرمائی، اس واقعے کے بیان سے صحابہ کرام کو بھی تلقین کی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ سورہ مبارکہ سن 5 نبوی میں نازل ہوئی۔ اسی دور میں مشرکین کے مظالم اپنی انتہا کو پہنچ گئے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی نوبت پیش آ گئی تھی۔ تو ان نوجوانوں کی جیسے اللہ نے مدد فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ تمہاری مدد بھی اللہ فرمائے گا، اور ہر دور کے اہل ایمان کے لیے تسلی ہے کہ وہ ظاہر پرستی میں مبتلا نہ ہو جائیں، حقیقت پرست بنیں، اللہ پر توکل رکھیں، اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا، اللہ ان کی پشت پناہی پر موجود ہے۔ اب اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے گمان کیا کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ عربی میں غار کے لیے بھی غار کا ہی لفظ آتا ہے، لیکن کہف کے معنی ہوتے بڑے غار کے، تو یہاں کہف کے معنی بڑا غار، اور رقیم کے متعلق ایک رائے یہ ہے کہ یہ اس بستی کا نام ہے کہ جہاں یہ اصحاب کہف تھے، اور ایک رائے یہ ہے کہ ان تختیوں کو کہا گیا ہے کہ جن پر ان کے حالات لکھے گئے تھے۔ اب یہ مفسرین کی آراء ہیں، لیکن قرآن کو اس سے زیادہ بحث نہیں ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے گمان کیا کہ کہف یعنی غار والے اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ تمہیں تعجب ہو رہا ہے ان کے واقعے پر؟ اذ اوى الفتية الى الكهف، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا، انہوں نے دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں درستگی پیدا فرما دے، کامیابی کا معاملہ فرما دے۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے جو اہل ایمان کو سکھائی جا رہی ہے۔ جب بھی مصائب آئیں، مشکلات آئیں، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے رحمت کی دعا مانگو، اور اپنے معاملات میں درستگی کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلاؤ۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، بس ہم نے پردہ ڈال دیا ان کے کانوں پر غار میں کئی برس تک، یعنی تھپکی دے کے سلا دیا۔
ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ دونوں گروہ میں سے کس نے خوب یاد رکھا ہے کہ وہ کتنی مدت تک غار میں رہا۔ اب یہ اجمالی طور پر، سرسری طور پر کچھ گفتگو ہوئی۔ رکو نمبر 2 شروع ہو رہا ہے، اس میں تفصیل سے اب اس واقعے کا بیان آ رہا ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے، اس واقعے کا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی دلیل بھی ہے۔ برسوں برس پہلے کا واقعہ، بنی اسرائیل کے یہود نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے وہ پورا واقعہ لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ اب اس واقعے کی تفصیل، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے ان کا حال ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں بامقصد طور پر۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ چند نوجوان تھے، وہ ایمان لائے اپنے رب پر، وزدناہم ہدا، اور ہم نے انہیں مزید ہدایت عطا فرمائی۔ اب نوٹ فرمائی، یہ ہے اللہ کا التفات، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ بندہ ایک قدم آگے بڑھے، اللہ اس کو مزید ہدایت عطا فرماتا ہے۔ قرآن نے کہا سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم اپنے راستوں کو ان کے لیے کھول دیتے ہیں، اللہ مدد فرماتا ہے۔ قرآن نے کہا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 17 میں، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جنہوں نے ہدایت اختیار کی اللہ نے مزید ہدایت ان کو عطا فرمائی اور انہیں مزید ان کا تقوی عطا فرمایا۔ تو پہلا اسٹیپ بندے کو لینا ہوتا ہے، اس ظاہر پرستی میں مبتلا نہ ہو جاؤ، آنے والی مشکلات تمہیں پریشان نہ کریں، ذرا آگے بڑھو ایمان کے تقاضوں پر، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، جیسے اللہ نے اصحاب کہف کی مدد فرمائی۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ چند نوجوان تھے، وہ ایمان لائے اپنے رب پر، وزدناہم ہدا، اور ہم نے انہیں مزید ہدایت عطا فرمائی، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو ثبات عطا فرمایا، مضبوط کر دیا۔ اذ قاموا، جبکہ وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، اور انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب ہے آسمانوں اور زمین کا، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں پکاریں گے، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کہا تو یقیناً بڑا جھوٹ کہا۔ نوٹ فرمائیے کہ جب یہ لوگ تھے اس وقت مشرک قوم وہاں پر آباد تھی، قوم بھی مشرک تھی، بادشاہ بھی مشرک تھا، تو سب کے سامنے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے۔ دنیا پرست آدمی، اس کو تو جان عزیز ہو جائے گی، وہ تو کہے گا چھوڑو حق کو، لیکن جو حق پرست ہوگا، جو اس ظاہر کے پردے کو سب کچھ نہیں سمجھتا، آخرت کا طالب ہوتا ہے، وہ جان دے دے گا، حق کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ، کھڑے ہو کر اعلان کر دیا سب کے سامنے، ہمارا رب اللہ ہے جو تمام آسمان و زمین کا رب ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے، اگر ہم نے ایسے کہا تو بہت بڑا جھوٹ ہم کہیں گے۔ یہ ہے ان کے ایمان کی ثابت قدمی، جس کو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے دلوں کو ثابت قدم رکھا تھا۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہے ہماری قوم، انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں۔ لولا یأتون علیہم سلطان بین، وہ ان پر کوئی واضح دلیل لے کر کیوں نہیں آتے؟ شرک کے لیے انسان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اور نوٹ فرمائیے، شرک صرف اسی بات کا نام نہیں کہ بتوں کو مان لیا جائے، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو قانون ساز مان لینا، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو حاکم مان لینا، اللہ سے بڑھ کر کسی کی اطاعت کرنا، یہ بھی شرک ہے، اور اس کے لیے بھی انسانیت کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ خالق، مالک، رازق اللہ ہے، حکم کا اختیار بھی اس اللہ کا ہے۔ ان نوجوانوں نے بھی یہ کہا، لولا یأتون علیہم سلطان بین، وہ ان پر کوئی واضح دلیل لے کر کیوں نہیں آتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے۔ تو ان کے شرک کی نفی کر دی، اور اب انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فیصلہ کیا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور جب تم نے ان سے اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو غار میں پناہ لے۔ یاد کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی تھی، غار میں تھے، غار ثور میں۔ وہ ہجرت تھی جس کا ذکر بنی اسرائیل میں بھی ہے، اور یہ ہجرت اصحاب کہف کی ہے۔ اور گویا صحابہ کرام جو مشکلات کا شکار تھے سن 5 نبوی میں،
انہیں بھی ہجرت کی تلقین کی جا رہی ہے اور وہ بھی ہجرت کر گئے تھے حبشہ کی طرف۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو غار میں پناہ لو، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کام میں تمہارے لیے سہولت مہیا فرما دے گا۔ دیکھیے دنیا پرست آدمی بچاؤ کے لیے اسباب کی طرف جاتا ہے، اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو مادہ پرست نہیں ہیں، وہ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، وہ اسباب کو نہیں دیکھتے، مسبب الاسباب کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، اسباب بھی اختیار کرو لیکن مسبب الاسباب پر توکل ہونا چاہیے، وہ تمہارے لیے سہولت مہیا فرما دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تم دیکھو گے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ بچ کر نکل جاتا ہے ان کے غار سے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ شمال کے جانب غروب ہوتا ہے تو وہ کنی کترا کر نکل جاتا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ غار کی کھلی جگہ میں تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ غور کیجئے اس پر، یہ کہف چھوٹے نہیں بلکہ بڑے غار کو کہا جاتا ہے، اور قرآن نے کہا وہ کھلی جگہ پر تھے، سورج نکل رہا ہے مشرق سے لیکن اس کی روشنی ان کو تنگ نہیں کرتی، ڈسٹرب نہیں کر رہی، یہ سو رہے ہیں۔ شام میں ڈھلتا ہے مغرب کی طرف، گزر جاتا ہے، اس کی روشنی ان کی نیند میں ڈسٹربنس پیدا نہیں کرتی۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ غار کا جو دہانہ تھا اس کا رخ شمال کی جانب ہوگا، واللہ اعلم، لیکن دیکھیے سورج نکل رہا ہے تو ہر ایک پر روشنی تو جائے گی اس کی۔ یہ ہے اسباب کے معاملات، انسان اسباب کا پابند ہے، اللہ اسباب کا پابند نہیں۔ اللہ نے نہیں چاہا تو زمین کے بڑے حصے پر روشنی تھی سورج کی، ان کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوئی، نہ صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے، نہ شام کے وقت جب کہ وہ ڈھلتا ہے۔ عقل پرست آدمی اس کو قبول نہیں کر سکتا، لیکن جو اللہ کو علی کل شیء قدیر مانتا ہے، ظاہر پرست نہیں ہے، وہ مانتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ دیکھیے یہ ہیں واقعات اس سورہ مبارکہ میں، یقین کے ساتھ بندہ پڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی تو کہا کہ دجال کے فتنے سے، دجل سے، فریب سے، دھوکے سے اللہ بچائے گا جو اس کی باقاعدہ تلاوت کرنے والا ہوگا۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ جسے ہدایت عطا فرمائے وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل، اور جسے گمراہ فرما دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو تم اس کے لیے کوئی دوست نہیں پاؤ گے، کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں پاؤ گے۔ یہ یہود کو بھی سنایا جا رہا ہے، تمہارے سوال پر یہ سب کچھ واضح کر دیا گیا، اب بھی قبول نہیں کرو گے۔ اور ہر دور کے انسان کو کہا جا رہا ہے کہ جو عقل پرست ہو جائے اس کو پھر ہدایت نہیں مل سکتی، اور جو حق پرست ہو، اللہ کی باتوں پر یقین رکھنے والا ہو، اسی کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی۔ اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں اس واقعے کا مزید بیان ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور اس کے حوالے سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی تعداد کے حوالے سے لوگوں نے اختلاف کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے۔ تو اب تیسرے رکوع میں اس واقعے کا مزید بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم انہیں بیدار سمجھو گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں کروٹیں بدلتے تھے دائیں اور بائیں جانب۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے دہانے پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے کتے کو اس غار کے دہانے پر بٹھا دیا، اور جو کوئی بھی اس پر جھانکنے کی کوشش کرتا وہ رعب میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تم ان پر جھانکتے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان کی طرف سے رعب میں بھر جاتے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ مزید اپنی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں کہ برسا برس تک اصحاب کہف کو اللہ نے سلایا، لیکن اللہ ان کو کروٹیں دے رہا تھا دائیں اور بائیں جانب، تاکہ بلڈ سرکولیشن میں پرابلم نہ ہو، بیڈ سول نہ ہو جائے، ایک ہی طرف جھکے رہنے سے موت واقع نہ ہو جائے۔ اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اللہ نے ان کی اس حفاظت کا اہتمام فرمایا برسہا برس تک، برسہا برس تک۔ اور یہ اہتمام بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے دہانے کے اوپر
ایک کتے کو اللہ نے بٹھا دیا اور اس کے ذریعے سے ایسی ہیبت طاری کر دی کہ کوئی بھی جھانکتا تو فوراً وہاں سے بھاگ جاتا، اور اللہ نے برسوں ان کو سلائے رکھا۔ عقل پرست آدمی اس کو قبول نہیں کرے، کیسے ممکن ہے؟ لیکن جو اس دنیا کے ظاہری پردے کا شکار نہ ہو جائے، اللہ کو اس کے تمام ناموں کے ساتھ، تمام صفات کے ساتھ علی کل شیء قدیر مانتا ہو، وہ مانے گا اللہ ایسا کر سکتا ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بندے اسباب کے پابند ہیں، اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ اب برسوں ہو گئے ہیں، بلکہ صدیوں کا معاملہ ہے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے کہنے والے نے کہا تم کتنی دیر رہے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا کہ ہم رہے ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، اگر صبح داخل ہوئے تھے شام دکھائی دی تو کچھ حصہ، اور اگلے دن وہی وقت ہے تو کوئی ایک آدھ دن یہی محسوس کیا انہوں نے۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، انہوں نے کہا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کتنی مدت رہے۔ اہل ایمان تھے نا، معاملات کو اللہ کی طرف لوٹا دیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، بس اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا یہ سکہ لے کر بھیجو شہر کی طرف۔ اب بھوک محسوس ہوئی ہوگی، اب تک تو اللہ نے اہتمام فرمایا، لیکن اب جاگیں تو بھوک لگ رہی ہے، تو کسی کو شہر بھیجو یہ سکہ لے کر۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، بس وہ دیکھے کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو وہ اس سے تمہارے لیے لے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی کرے، کیونکہ ہم تو ان کی مخالفت کر کے آئے ہیں، ہم تو چھوڑ کر آ گئے ان کے دین کو، ان کے شرک کے عقیدوں کو، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی سختی کا معاملہ کر بیٹھو، نرمی کے ساتھ معاملہ کر کے واپس کھانا لے کر آ جاؤ۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو تمہاری خبر نہ دے بیٹھے، تو جو بھی جا رہا ہے وہ احتیاط کے ساتھ جائے۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ، بے شک اگر وہ تمہاری خبر پالیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے، وہ مشرک تھے، وہ تمہاری جان کے درپے تھے، تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، یا تمہیں لوٹا لیں گے اپنی ملت میں۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور اس صورت میں تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ دیکھیے کھانے کا خیال آیا ہے ان کو، لیکن اس سے بڑھ کر اپنے ایمان کی فکر ہے۔ دنیا پرست آدمی دنیا ہی کا ہو رہتا ہے، بھوک لگے گی تو فوراً پریشان ہو جائے گا، لیکن دین جا رہا ہو تو فکر ہی نہیں ہوگی۔ ان کو کھانے کا بھی خیال تھا، زندگی بھی بسر کرنی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایمان کا خیال تھا۔ تو دیکھو ہمیں ان کی ملت میں نہیں لوٹنا، کفر نہیں کرنا۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور اس صورت میں تم ہرگز کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے خبردار کر دیا لوگوں کو ان پر۔ مراد یہ کہ صدیاں بیت گئیں، اب یہ شخص جب گیا ہے ان میں سے تو پرانا لباس، برسہ برس پرانا، اللہ نے حفاظت فرما لی تھی اس کی، اور پرانا سکہ ہے، لوگ دے کر پریشان ہو گئے۔ اسے کہا بھائی ایک ہی دن ہوا ہے، تو وہ پریشان ہو گئی، سکہ کہاں سے آ گیا ان کے پاس؟ تب لوگوں کو یاد آیا کہ برسوں پہلے ایسا کوئی معاملہ ہوا تھا، اور وہ لفظ رقیم جو ہم نے پڑھا تھا، تختیاں، ان کے نام لکھ کر محفوظ کر لیے گئے تھے، ان کی تاریخ لکھ لی گئی تھی۔ تب لوگوں کو یاد آیا کہ اچھا یہ وہ لوگ ہیں۔ اب جو دور تھا مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ نیک لوگ تھے، مراد یہ کہ شرک کرنے والے نہیں تھے، ایمان قبول کر لیا تھا کسی درجے میں، عیسائیت کو اختیار کر لیا تھا پوری سلطنت نے، رومی سلطنت نے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو بہرحال اللہ کے ماننے والے تھے۔ جب ان کو ان کے حالات یاد آئے تو اللہ نے اب ظاہر فرما دیا ان پر، اور یہ اصحاب کہف اس وقت کے لوگوں پر ظاہر ہو گئے۔ انہوں نے قدر و قیمت کی ان کی، ایک تو یہ کہ ان کے حالات ان کے علم میں تھے، دوسرے کے موحد تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، انہوں نے اپنی جان کی فکر نہیں کی بلکہ اپنے ایمان کی فکر کی، پوری قوم کی مخالفت اختیار کر لی تھی، تو قدر و قیمت تھی اس وقت کے لوگوں میں ان کے حوالے سے۔ تو اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اصحاب کہف کا اکرام کریں، تو اب یہ لوگ ظاہر ہو گئے ہیں اس وقت کے لوگوں پر، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو خبردار کر دیا ان پر، یعنی لوگوں کو اطلاع ہو گئی ان لوگوں کی، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ لوگ جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ صدیوں سلایا اللہ نے انہیں، دوبارہ زندگی عطا کر دی، اور جو اس وقت لوگ موجود تھے ان کے حالات سے واقف تھے، اللہ نے سلا کر دوبارہ زندہ کر دیا۔ وہی اللہ ہے جو سب کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا قیامت کے دن۔ یہ بھی مادہ پرستی کا رد ہو گیا۔
دنیا برس آدمی یاد نہیں رکھتا کہ موت آنی یا کوئی پیشی بھی اللہ کے حضور میں، لیکن ماننے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اس طرح اللہ تمام انسانیت کو روز قیامت زندگی عطا فرمائے گا۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، یاد کرو کہ جب کہ وہ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور دوبارہ ان کو موت عطا فرما دی، تاکہ یہ نشانی اللہ کی لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، اور جو آخرت کے متعلق شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں ان کو بھی واضح کر کے بتا دیا جائے کہ اللہ دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ ان کو تو اللہ نے موت دے دی، اب وہ جو اس وقت لوگ تھے ان کے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہوا۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، یاد کرو جب وہ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، فقالوا بنوا علیہم بنیانا، تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بناؤ، کوئی یادگار بنا لی جائے تاکہ اس کو دیکھ کر یہ لوگ یاد رہیں۔ ربہم اعلم بہم، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، جو لوگ اپنے کام پر ان میں غالب آ گئے انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔ ممکن ہے صاحب اختیار یا حکمران لوگوں جو غالب آ گئے ہوں انہوں نے فیصلہ کیا ایک مسجد بنائیں گے۔ مفسرین کی رائے مسجد سے یہ ہے عبادت گاہ بنائیں گے وہاں پر، یہ نیک لوگ تھے تو وہیں پہ کوئی عبادت گاہ بنا دی جائے جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ایک رائے مفسرین نے یہ بھی بیان کی ہے کہ کچھ لوگ وہ تھے جو قبر پرستی کے شرک میں مبتلا تھے، تو انہوں نے ان کی قبروں کے ساتھ جو ہے وہ پوجا پاٹ کا دھندا شروع کر دیا۔ نوٹ فرمائیے کہ ہمارے دین میں اس کی قطعاً ممانعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ لعنت فرمائے یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا۔ تو قبر پہ کوئی سجدہ گاہ بنا لینا، کوئی مسجد بنا لینا، یہ منع ہے ہمارے دین میں۔ یا مراد یہ کہ کوئی عبادت گاہ بنانے کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا، یا ایک رائے یہ ہے کہ قبر پرستی کا دھندا شروع کرنے کی کوشش کچھ لوگوں نے وہاں پر کی۔ اب ان کی تعداد کا کچھ بیان آ رہا ہے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اب کچھ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے۔ ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے، قیاس آرائیاں کرتے ہوئے، یعنی کہ یہ تعداد جو لوگ بیان کر رہے ہیں قیاس آرائیاں ہیں۔ ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ اب نوٹ فرمائیے کہ پہلی جو 2 باتیں تھیں کہ 3 ہیں اور چوتھا کتا، یا 5 ہیں اور چھٹا کتا، اس کے متعلق تو اللہ نے کہا کہ یہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ اگلی بات کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے، اس کے متعلق یہ بات نہیں ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ شخص تھا پہلا جو یہ سمجھ سکا کہ 7 وہ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، یہ ان کی رائے ہے۔ مفسرین میں سے بعض نے اس کو اختیار کیا، واللہ اعلم۔ لیکن نوٹ کیجیے کہ قرآن اس طرح کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دلاتا، اسی لیے آگے فرمایا قل ربی اعلم بعدتہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد، ما یعلمہم الا قلیل، انہیں نہیں جانتے مگر صرف تھوڑے ہی لوگ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ وہ تھوڑوں میں سے میں ہی ایک پہلا تھا، واللہ اعلم۔ لیکن اس پر قرآن کا زیادہ زور نہیں، یہ کوئی عملی گفتگو نہیں ہے، یہ علمی سی بات ہے، ٹھیک ہے کسی نے تحقیق کی بات الگ ہے، لیکن اس پر ہماری توجہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ رجحان یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو عملی باتیں اس طرح کے واقعات میں آئیں اس پر توجہ کریں، اور جو تقاضے ان واقعات کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قل ربی اعلم بعدتہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد، ما یعلمہم الا قلیل، انہیں لوگ نہیں جانتے مگر صرف تھوڑے ہی۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، پس سرسری سی گفتگو کے سوا اس کے بارے میں ان سے بحث نہ کیجیے۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی ایک سے بھی مت پوچھیے، یعنی علمی باتوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان کے ذریعے سے ہمیں کہہ دیا گیا کہ علمی بحث میں زیادہ نہ الجھیں، علمی مباحث کی طرف توجہ نہ کیجیے، بلکہ جو عملی بات اس کی طرف توجہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عبرت اور سبق آموزی ان واقعات میں ہیں اللہ ہمیں اس کو حاصل کرتے ہوئے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔